بسم اللہ الرحمن الرحیم 23 اکتوبر 2022 دروگ شہر کے ساتھ شرقی جانب حضرت حبیب اللہ شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر ہم حاضر ہیں۔ حضرت حبیب اللہ شاہ صاحب کاظمی حاجی حبیب کالے روئیں کا طبیب اس نام سے اس دھرتی میں مشہور ہیں۔ حضرت کے جو اثرات ہیں بلوچستان، پورا ڈی جی خان ڈویژن، ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن، تھل کے علاقے تک، یہ کو سلیمان کے علاقے میں ان کی اولاد پھیلی ہوئی تھی۔ لوگوں نے ان کی اولاد کو بڑی جائیدادیں دی، بڑی زمینیں دی، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کے دین کی خاطر کام کیا تھا۔ حضرت شاہ حبیب اللہ صاحب کاظمی اصل یمن کے تھے۔ یمن سے یہ بغداد میں آئے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے روحانی، باطنی اور دینی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر دروگ شریف میں آئے۔ حضرت نے ان کو کہا تھا کہ آپ کا مسکن، آپ کا ٹھہراؤ وہ جگہ ہو گئی جہاں آپ کو پتھر ماریں گے بچے۔ حضرت سفر کرتے کرتے بغداد سے ایران آئے، ایران سے خراسان۔ اس وقت یہ دروگ اور یہ علاقہ بھی خراسان میں شامل تھا۔ یہاں دروگ شہر سے شرقی جانب یہ گزر رہے تھے۔ مولانا احمد دیوانہ صاحب اپنے بچوں کو دروگ میں پڑھا رہے تھے۔ جو ہی یہ گزرے انہوں نے بچوں کو کہا ان کو پتھر مارو۔ انہوں نے پتھر مارے تو حضرت صاحب کھڑے ہو گئے۔ مولانا احمد صاحب سے کہا یہ آپ مجھے پتھر آپ نے کیوں مروائے ہیں؟ حضرت نے کہا آپ کا مسکن یہی ہے، آپ کو مرشد نے کیا کہا تھا، جہاں آپ کو پتھر لگے آپ وہیں ٹھہرے، اسی لیے میں نے دیکھا آپ جا رہے تھے، پار کر رہے تھے دروگ کو، تو آپ کا مسکن یہ ہے، وہیں حضرت ٹھہر گئے۔ یہ جگہ آج بھی جو ہے نا دروگ سے شرقی جانب ہے۔ اب بھی دروگ شہر اس سے تقریباً آدھا کلومیٹر دور ہے۔ اب یہ تو 900 سال پہلے کی بات ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 960 ہجری کی ہے۔ آج آپ دیکھو 1444 ہجری ہے۔ آپ سوچیں یہ 900 سال بنتے ہیں۔ اب یہ پتہ نہیں حضرت شیخ صاحب حبیب اللہ صاحب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے فوت ہوئے یا بعد میں ہوئے۔ ایسے بھی ہوتا ہے، بعض مرید اور خلیفے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، شیخ بعد میں فوت ہوتا ہے۔ بعد میں جو ہے نا مرید بعد میں فوت ہوتا ہے، شیخ پہلے فوت ہوتا ہے۔ اب ایسے سمجھیں 900 سال سے کچھ سال اوپر یا نیچے بنتے ہیں۔ یہ اس دور کے بزرگ ہیں، یہ ان کی مزار ہے دروگ کے اندر، اور ہر سال یہاں ہزاروں لوگ ایصال ثواب کے لیے آتے ہیں، ان کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ میں بھی جب دروگ آتا ہوں تو حضرت کی زیارت کے لیے لازم آتا ہوں۔ حضرت کی مزار کے ساتھ 2 کمرے بھی بنے ہوئے ہیں مہمانوں کے ٹھہرنے کے لیے، اور ان کی وہ چھوٹی مسجد بھی ہے۔ حضرت خواجہ سلیمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ توسوی، جن کا توسہ شریف میں مزار ہے، شاہباز چشت، وہ جب گڑگوجی میں ہوا کرتے تھے تو خواجہ سلیمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ وہ جمعرات کے دن یعنی خمیس کے دن یہاں دروگ حاجی حبیب اللہ صاحب کی مزار پر آ جاتے تھے، جمعہ یہیں گزارتے تھے۔ پھر ظہر کے ٹائم، اس دور میں یقینی بات ہے 900 سال پہلے جمعہ تو نہیں ہوتا تھا، ظہر پڑھ کر یہاں سے پھر گڑگوجی واپس چلے جاتے تھے۔ مجھے اس پر واقعہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی کا یاد آتا ہے کہ وہ بھی جمعے کی رات اپنے شیخ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گنگو شریف جایا کرتے تھے۔ گنگو اور دیوبند کا جو راستہ ہے 40 کلومیٹر کا ہے۔ حضرت پیدل سفر کرتے تھے، بعض اوقات تو عشاء کے بعد پہنچ جاتے تھے، چونکہ ظہر کے بعد دیوبند میں سبق پڑھا کے روانہ ہوتے تھے۔ بعض اوقات لیٹ بھی ہو جاتی تھی تو حضرت گنگوئی فرماتے تھے لنگر کے خادم کو دروازہ کھلا رکھنا، محمود آئے گا۔ اگر لیٹ ہو جاتی یا دروازہ بند ہوتا تو حضرت شیخ الہند شیخ کے ادب میں باہر ہی سو جایا کرتے تھے، پھر آتے تھے۔ حضرت شیخ الہند بھی جمعہ پڑھ کے گنگو سے واپس دیوبند چلے جاتے تھے۔ اسی طرح خواجہ سلیمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا 10 سال بھی یہاں گڑگوجی میں یہی معمول رہا کہ جمعے کو پڑھ کر ظہر پڑھ کر جمعے کے دن یہاں سے چلے جایا کرتے۔ اس طرح شیخ صاحب نے جو ہے نا آپ دیکھیں کتنی مشقت، کتنی محنت، کہاں بغداد، کہاں دروگ، آب و ہوا کی تبدیلی، موسم کی تبدیلی، اتنا بڑا سفر، غذا کی تبدیلی، ان لوگوں نے یہ سارے کام دین کی خدمت کے لیے کیے، تبلیغ کے لیے کیے، شیخ کے حکم پر کیے۔ کہاں یمن، کہاں بغداد اور کہاں دروگ، اور اب بھی دروگ
یہاں سے آدھا کلومیٹر دور ہے، اس وقت تو ویسے بھی جنگل تھا۔ یہ باقی بھی حضرات کے خاندان والوں کی ساتھ مزارات ہیں، دیکھو انہوں نے سولر کا سسٹم بھی کیا ہوا ہے، حضرت ہر وقت یہاں جو ہے نا دن رات بتی جلتی رہتی ہے۔ یہ دیکھیں دستی پنکھے رکھے ہوئے ہیں، ویسے تو بجلی کا بھی انتظام کیا ہوا ہے سولر کا بزرگ والوں نے۔ یہ جہاں لوگ آئیں مزار پر بیٹھے مراقبہ کریں، یہ دیکھیں قرآن مجید رکھے ہوئے ہیں تلاوت کے لیے، قرآن مجید آپ تلاوت کریں تو گرمی ہو جائے آپ پنکھا جو ہے نا قرآن مجید کی تلاوت کریں، مراقبہ کریں یا اصال ثواب کے لیے آئے۔ یہ بھی انہوں نے اپنا پرانا سسٹم، یہ 900 سال پرانی مزار ہے حضرت شیخ حبیب صاحب کی۔ اس کمرے کو تو شاید نئی چھت انہوں نے بنائی ہے، یہ پرانی چھت آپ دیکھیں کھڑی ہے، لیکن یہ بھی 900 سال پرانی نہیں، تبدیلی ہوتی رہی ہوگی۔ یہ باقی جو مزارات ہیں یہ بھی حضرت کے خاندان کے لوگوں کی ہیں، اور یہ جو ہے نا وہ جو تیل کے اپنا بناتے تھے دیے، یہ جہاں لوگ جلایا کرتے تھے، اب تو سولر جل رہا ہے، ورنہ یہاں دیا بھی جلتا رہتا تھا، رات کو آندھی اندھیرا یہاں پر نہیں ہوتا تھا۔ یہ دیکھو دیا پرانے پڑے ہیں، ابھی اگر کوئی اب بھی تیل پڑا ہے شاید رات کو چلاتے ہوں گے، ہم تو جب آتے صبح کی نماز پڑھ کے یہاں آتے فاتح کے لیے۔ یہ حضرت کی مزار کے باہر یہ سارے ان کے شیخ خاندان کے لوگوں کی قبریں ہیں، اس طرف سارے یہ شیخ خاندان کی۔ تو حضرت کا ایک خاندان کا تھا شیخ محمد صاحب والی سنگھڑ، جو آخری ہمارے اسد خان سردار صاحب گزرے ہیں نا، ان کا وہ خاص مرید، ان کا وہ خاص وزیر تھا، ایسے سمجھو ان کا وہ نائبی وزیر تھا، جس طرح آج کل دور کہہ سکتے ہیں سینئر وزیر یا ڈپٹی وزیر اعظم۔ وہ شیخ محمد بڑے نیک آدمی تھے، بزرگ، وہ بھی حضرت کے خاندان کے تھے۔ منگروٹھا میں جو ہے نا وہ سردار صاحب کے نائب وزیر اعظم تھے، بڑے بزرگ آدمی۔ وہ جب فوت ہو گئے تو پھر اسد خان صاحب پر زوال ہے، چونکہ دعا کرنے والا چلا گیا تھا، پھر ان کے اقتدار کا خاتمہ ہوا۔ وہ شیخ صاحب بھی حضرت کی اولاد کے ہے۔ اس طرح شیخ حبیبانی پورے وہوا لتڑا یہ ہمارے سریکی بیلٹ کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، یہ اکثر حضرت کی اولاد سے ہیں۔ اب جو ہے نا تھل کے اندر ہیں یا دیگر بھی ہیں، حضرت کا بہت بڑا فیض ہے۔ باقی جو ہے نا ایک جو ہمارے سریکی علاقوں کے اندر ایک بڑی مثال ہے، اور جب بارش نہیں آتی نا تو بچے گندم لا کر گھروں سے مانگتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اس کا دلیا بنائیں گے، بھات بنائیں گے، اللہ پاک بارش دے گا، اور اس پر وہ ایک خاص جو ہے نا چیز جو ہے نا گا رہے ہوتے ہیں بچے، حاجی حبیب کالے روہیں دا طبیب، چھٹا پانی دا ڈیوا ڈینی تا ڈیوا نتا ڈیسیا خدا۔ یہ اسی بزرگ کی مزار ہے حاجی حبیب صاحب کی، اس کے اثرات آج 900 سال کے بعد بھی ان کا احترام ہے، ان کی اولاد کا بھی احترام ہے۔ دیکھو ان بزرگوں کی خدمات، ان کی قربانیاں، اتنے سفر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کی خدمات کو قبول فرمائے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین حق پر بزرگوں کے جو یہ اچھے بزرگ سارے دین حق پر چلنے والے تھے، ان کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد احمد صاحب دیوانہ کی مزار ہے درگ کے اندر۔ یہ وہ بزرگ ہیں جب بچوں کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے، حضرت حبیب شاہ صاحب کا آدمی گزرے تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو کہا جو چیز ملے چھوٹے کنکر پتھر حضرت کو مارو۔ حضرت پھر متوجہ، انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں تو شیخ نے کہا تھا اس بستی میں ٹھہرنے کا۔ یہ روحانی تعلق ہے، اس روحانی تعلق کی وجہ سے حضرت کو بھی پتہ چلا، کیونکہ حضرت شیخ حبیب صاحب کو بھی حکم ملا جہاں آپ کو پتھر مارے جائیں آپ نے وہیں ٹھہرنا ہے۔ یہ بھی 900 سال پرانے بزرگ ہیں۔ تو ان کی جو ہے نا اولاد احمدانی بستی جو ہے پل کمبر کے ساتھ، یا مانا احمدانی ڈیرہ غازی خان تحصیل کی جو آخری بڑی مطلب ہے بستی ہے، تو وہ سارے یہی کلیم کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا حضرت مولانا احمد صاحب دیوانہ کی اولاد سے ہیں، ہم احمدانی ہیں۔ اسی لیے تونسا شریف میں جو احمدانی قوم کے لوگ عرس شریف پر آتے تھے تو وہ جعفر جو درگ سے جاتے تھے ان کو کہتے تھے ہمارے دادا کو سلام دینا۔ اب تو یہاں ایک بزرگ نے بتایا جب سے درگ کا روڈ بن گیا ہے تو احمدانی قوم کے لوگ بہت آتے ہیں مولانا احمد دیوانہ صاحب کی مزار پر فاتح دینے کے لیے۔ یہ مولانا احمد صاحب دیوانہ کی مزار ہے درگ شریف کے اندر۔